اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی الرسول الاعظم الامین الذی سمی فی السماء باحمد وفی الارض بابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الاطہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم والشاکین فیہم والمنحرفین عنہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال المعصوم کل یوم عاشوراء وکل ارض کربلا۔ بلند آواز میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سلسلہ گفتگو کی یہ 8ویں کڑی ہے اور اب تک ہم نے ایک موضوع پر روشنی ڈالی ہے کہ کربلا سے کیا کیا نعمتیں ہمیں ملیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے کربلا سے دنیائے انسانیت کو جو چیز ملی وہ ہے دور اندیشی، اطاعت، قوت اعتمادی۔ دور اندیشی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ وزڈم؟ جی، فور سائٹ یا ایک سائنٹسٹ اپنے اسٹوڈنٹ کو جو چیز دیتا ہے وہ سائنس نہیں، بلکہ ایک سائنٹسٹ اپنے اسٹوڈنٹ کو ایک ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ دیتا ہے۔ غور کر رہے ہیں حضرت محترم میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ بات اگر ادھر سے ادھر ہو رہی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ میں کیا چیز دے رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ذہنی رجحان میں دے کے جاؤں۔ مجھے روایتی مجلسیں پڑھنی نہیں آتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ آپ لوگوں کو ملے اس ممبر سے۔ ایک اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر سے پوچھتا ہے، سر سوڈیم اور کلورین دونوں الگ الگ زہر ہیں، لیکن جب سوڈیم اور کلورین دونوں ملتے ہیں تو یہ سوڈیم کلورائڈ کیسے ہو جاتا ہے، سادہ نمک کیسے ہو جاتا ہے؟ تو غلط ٹیچر کہتا ہے دس از نیچر، لا آف نیچر، وہ مقام کہ جہاں بچے کے ذہن میں خدا کا تصور بٹھایا جا سکتا تھا وہاں غلط ٹیچر نیچر کا لفظ ڈال دیتا ہے۔ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو سمجھتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ نیچر کی وجہ سے، وہ نیچر ہی ہو جاتا ہے۔ ذہنی رجحان جو ملتا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اس فرش اعضاء سے آپ کو جو ذہنی رجحان مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ میں بار بار روشنی ڈال رہا ہوں دور اندیشی پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پرفیکٹ جسم دیا۔ جسم کے اندر آپ لوگ ذرا آگے دیکھیے، میں دیکھ رہا ہوں دور تک وہ حال بھی بھرا ہوا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں اس حال کے مومنین بھی ذرا اندر تشریف لائیں، آپ لوگ ذرا آگے آ جائیں، آگے آئیے، یہ درس ہے، یہ کلاس ہے، تشریف لائیں آپ لوگ ذرا، آپ لوگ یہاں سے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے سامعین کو زحمت نہ ہو۔ تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیں، مجلس کا ماحول بنائیں۔ جی تشریف لائیں۔ آپ کو لطف آ رہا ہے؟ سننا چاہتے ہیں؟ بالکل تیار، ٹریننگ کی کوئی وہ نہیں ہے نا؟
میں دیکھتا ہوں کتنی بلند آواز میں آپ لوگ صلوات پڑھتے ہیں. اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو اور ہماری اس عزاداری کو شہزادی قبول فرمائے. میں بار بار چیخ رہا ہوں دور اندیشی. عقل اللہ نے پرفیکٹ جسم دیا انسان کو، جسم کے اندر خون کی نہریں جاری کی، ہڈیوں کے پہاڑ قائم کیے. یہ پوری یہ انسان کا جو جسم ہے یہ ایک یونیورس ہے. ہماری باڈی ایک کائنات ہے. پرفیکٹ جسم دیا، جسم کے اندر خون کی نہریں جاری کی، زمین پہ پانی کی نہریں چلتی ہیں، ہماری باڈی کے اندر خون کی نہریں جاری ہیں، ہڈیوں کے پہاڑ قائم کیے، ان ہڈیوں پر گوشت کی موٹی غلاف اڑائی، گوشت کی حفاظت کے لیے موٹی موٹی کھال کی تہیں اڑائیں، پلکوں کے چلمن میں نور کا چراغ جلا کے بھیجا، دماغ کے فانوس میں عقل کی شمع کو روشن کر کے بھیجا، دانتوں کے کٹورے میں زبان کو بولنے کا طریقہ دے کے بھیجا، پوری طرح باکمال بنا کے بھیجا. باکمال بنا کے بھیجنا اس کا کام تھا، کمال کی قدر کرنا ہمارا کام ہے. ہر کام کا جا رہا ہوں محترم. باکمال بنا کے بھیجنا اس کا کام تھا، کمال کی قدر کرنا ہمارا کام ہے. اللہ نے جو ہمیں عقل دی ہے یہ ہم یوز کریں. فلاں جگہ کی مٹی میں اثر ہے، فلاں جگہ کے پانی میں اثر ہے، وہاں کی چھال میں اثر ہے، وہاں کی کھال میں اثر ہے. وہ مولوی صاحب عمل کی دعا دے رہے ہیں، وہ فلاں مولوی صاحب تعلیم دے رہے ہیں، بنڈا ٹونکا چھو منتر سن کھنجا سن جادو. اسلام عمل کا دین ہے، عملیات کا دین نہیں ہے. اسلام عمل کا دین ہے، عملیات کا دین نہیں. دور اندیشی. میں کینیڈا گیا 4 سال پہلے. ایک مومن میرے پاس ہے، انہوں نے کہا مولانا روزی کے لیے کوئی دعا دیجیے. میں نے کہا اللہ کے بندے اگر مجھے معلوم ہوتی تو میں اتنی دور تھوڑی آتا. 2000 12,000 کلومیٹر کا سفر کرتے. اگر مجھے معلوم ہوتی وہ دعا وہی میں ہندوستان میں بیٹھ کر کرتا. اتنی دور میں یہاں تک آیا ہوں. وی آر گوئنگ. جاؤ کام کرو یا مرو. چائنیز محاورہ ہے، کرو یا مرو. ٹھیک ہے، یہاں کا کیپٹل نگم ہے. میں وہاں گیا وشاکھاپٹنم. اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں ہنساتا ہوں. مجھے 1 گھنٹہ آپ لوگوں کو سنبھال کے رکھنا ہے. کتنی باتیں میں آپ کو دے رہا ہوں. اگر درمیان میں کوئی ہنسی کی بات آ جائے یہ بھی بڑی نعمت ہے. ہنسنا کیا ہے؟ ہاں، ہنسنا کیا ہے؟ ہنسنا کسے کہتے ہیں؟ ہنسنے کی میننگ کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ دماغ جب لذت لیتا ہے تو دماغ کی لذت کا نام ہے ہنسنا. دماغ کی لذت کا نام ہے ہنسنا. آدمی کا دماغ جب لذت لیتا ہے تو ہنستا ہے. اور یہ نعمت سوائے انسان کے کوئی جانور نہیں ہنستا. سوائے انسان کے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت آپ کو دی ہے، ہمیں عطا کی ہے. اتنی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اسے کسی کے پاس دماغ نہیں ہے انسان کے علاوہ. لہذا ہنسنا یہ صرف اور صرف انسان کا خاصہ ہے. میں وشاکھاپٹنم گیا. اسٹیل پلانٹ ہے
یہ آندھرا کا ایک شہر ہے، وشاکھاپٹنم انڈیا کے. میں ابھی سے پڑھ رہا تھا، میں 94 کی میں بات کر رہا ہوں، بچہ تھا. جہاں مجھے ٹھہرایا تھا مسجد کے پاس، بالکل اس کے سامنے سے ایک سڑک جا رہی تھی. ایک اچانک ایک ابھار پیدا ہو گیا سڑک میں، بیچ سڑک میں ایک ابھار پیدا ہو گیا. ہندو مسلم دونوں جمع ہو گئے. ہندوؤں نے کہا کرشن جی اپنا اوتار دکھا رہے ہیں. مسلمانوں نے کہا نہیں، یہاں کسی زمانے میں ولی کی خبر تھی، وہ ولی اپنی کرامت دکھا رہے ہیں. ہندو مسلم وہ کہتے تھے اوتار، یہ کہتے تھے کرامت. جھگڑا قریب تھا کہ پولیس آ جاتی، اتنے میں پائپ لائن پھٹا، پانی باہر آیا. ایک طرف ہندو ایک طرف مسلمان. جب عقیدے کو صحیح راستہ نہیں ملتا تو نتیجہ یہی ہوتا ہے. ارگرام میں کیا کرنے جا رہا تھا محترم، غور کیجیے گا. دور اندیشی، عقل مندی، پرفیکٹ جسم دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو. امام حسین یزید چاہتا تھا مدینے میں شہید کر دے. امام حسین مکہ چلے آئے، 5 مہینے قیام فرمایا، حج کے موقع پہ شہید کرنا چاہتا تھا. پھر راستے امام حسین حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا. راستے میں غرم لجانے فرس پہ ہاتھ ڈال دیا. حسین نے اوائڈ کیا، اوائڈ کی پالیسی، اوائڈ کی پالیسی، اوائڈ کی پالیسی. ارکڑے میں کیا کہنے جا رہا تھا محترم، اوائڈ اوائڈ، طاقت رکھتے ہوئے اوائڈ کرنا ہمارے ائمہ کی سیرت ہے. طاقت رکھتے ہوئے اوائڈ کرنا. ابن منذر کون تھا؟ امیر المومنین کا چاہنے والا تھا. پتا ہے آپ کو، یمن کے بادشاہ نے 10 آدمیوں کا جو ڈیلیگیشن بھیجا تھا وی آئی پیز کا کہ جاؤ علی کو منا کے لاؤ، اس میں ایک ابن منذر بھی تھا. مسجد کوفہ میں آیا، جب ابن منذر امیر المومنین سے ملا تو امیر المومنین نے کہا آج تو مجھ سے مل رہا ہے مسکراتے ہوئے، کل میں تیری تلوار سے شہید کر دیا جاؤں گا. امیر المومنین نے اسے گھوڑا دیا، اس کے پاس گھوڑا نہیں تھا، سب کچھ یمن سے آتے نا وہ خرچ کر چکا تھا، پیسہ بھی نہیں تھا. امیر المومنین نے اسے گھوڑا دیا، اسے تلوار دی، اسے پیسہ دیا، تعریف کرنے لگا. وہ بھی بڑا پروفیشنل تھا. کیا کہ یار محترم، تعریف کرنے لگا، مولا مولا آپ بڑے سخی ہیں، آپ بڑے کریم ہیں. جب تعریف کرنے لگا، مولا نے کہا کہ آج تو میری تعریف کر رہا ہے لیکن اسی تلوار سے میں شہید کر دیا جاؤں گا. اسے تلوار پھینک کے کہا مولا اگر اتنا بڑا مجھ سے گناہ ہونے والا ہے تو آپ مجھے شہید کر دیجیے. علی نے ایک جملہ کہا، ہم اہل بیت کسی مجرم کو اس کے جرم سے پہلے سزا نہیں دیتے. دنیا 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 حکومت اور امامت کے فرق کو سمجھے. جملہ دے رہا ہوں، حکومت اور امامت کے فرق کو سمجھے. حکومت ڈاؤٹ پہ گولی مار لیتی ہے، امامت یقین پر بھی چھوڑ دیتی ہے. میرے نام میں سلوات پڑھ دیجیے محمد ہم انتقام کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں. اہل بیت بخش دینے کے لیے بہانہ ڈھونڈتے تھے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم انتقام کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں. اہل بیت بخش دینے کے لیے بہانے ڈھونڈتے تھے. مگر دعویٰ ہمارا بڑا ہے کہ ہم شیعان علی ہیں. بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں. ہم لوگوں نے اپنی صفت کھو دی ہے، انسانیت کو کھو دیا. یہ لوگ اپنے مذہب سے مخلص نہیں ہیں لیکن انسانیت سے مخلص ہیں، اپنے پیشے سے مخلص ہیں. نہ ہم انسانیت سے مخلص ہیں نہ ہم اپنے مذہب سے مخلص ہیں. صفت کھو دی. ایک بندوق کی اصلی طاقت ہے اس کی گولی. جس بندوق میں گولی نہ ہو وہ ڈنڈے سے بدتر ہے. اس کو میں کیا کرنے جا رہا تھا محترم،
جس بندوق میں گولی نہ ہو وہ ڈنڈے سے بدتر ہے. ڈنڈے کو کئی اینگل سے گھمایا جا سکتا ہے. ایک بندوق کی اصلی طاقت ہے اس کی گولی. جس بندوق میں گولی نہ ہو وہ ڈنڈے سے بدتر. ایک انسان کی اصلی طاقت ہے اس کی انسانیت. جس انسان میں انسانیت نہ ہو وہ جانور سے بدتر ہے. اور میں کہا کہ یار محترم جانور سے بدتر ہے. ہم لوگ انتقام کے لیے بہانہ ڈھونڈتے ہیں. اہل بیت بخش دینے کے لیے بہانہ ڈھونڈتے تھے. خود نے رجا میں فرش پہ ہاتھ ڈال دیا, حسین نے ہوائی کیا. غازی عباس کے مجھے مسائل پڑھنا آج کا دن, اس لیے میں چاہ رہا ہوں یہ اطاعت, دور اندیشی اور قوت اعتمادی میں اس لیے چاہ رہا, مجھے بہت جلدی سمجھنا ہے ان ساری تین چیزوں کو. اللہ کی جو صفات ہم اپنے بچوں کو بڑھاتے ہیں, 7 طاقتیں ہیں اللہ کے پاس. اللہ نے کچھ طاقتیں اپنے لیے رکھی ہیں اور باقی طاقتیں ہمیں عطا کی ہیں. بڑی توجہ چاہتا ہوں آزاد محترم, سمجھے دور اندیشی کسے کہتے ہیں, اطاعت کسے کہتے ہیں, قوت اعتمادی کربلا سے کیسے ہمیں ملی ہے. مرکز ہے ذات حسین ابن علی, مرکز کو سامنے رکھیے. اب وہاں سے ہمیں کچھ چیزوں کو حاصل کرنا ہے. 7 طاقتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جسے صفات ثبوتیہ کہتے ہیں. اللہ عالم ہے, اللہ قادر ہے, اللہ مدرک ہے, اللہ متکلم ہے, اللہ مرید ہے, اللہ صادق ہے, اللہ حی ہے, قیوم صفت ہے لیکن صفات ثبوتیہ نہیں ہے. اور قدم کیا کہ جا رہا تھا محترم, توجہ کی بتا, اللہ بھی عالم ہے, ہم بھی عالم ہیں. کیا ہم جاہل ہیں؟ اللہ قادر ہے, قدرت اس کے پاس بھی ہے, قدرت ہمارے پاس بھی ہے. اللہ متکلم ہے, تکلم اس کے پاس بھی ہے, ہمارے پاس بھی ہے. اللہ صادق ہے, صداقت اس کے پاس بھی ہے, صداقت ہمارے پاس بھی ہے. کیا ہم جھوٹے ہیں؟ نہیں, ہم بھی صادق ہیں, مگر ایک فرق ہے, اس کا علم اس کی ذات کے مطابق ہے, ہمارا علم ہماری اوقات کے مطابق ہے. اس کا علم اس کی ذات کے مطابق ہے, ہمارا علم ہماری اوقات کے مطابق ہے. اس کی صداقت اس کی ذات کے مطابق ہے, ہماری صداقت ہماری اوقات کے مطابق ہے. اس کا تکلم اس کی ذات کے مطابق ہے, ہمارا تکلم ہماری اوقات کے مطابق ہے. وہ لکڑی سے بھی تکلم پیدا کرتا ہے, وہ لوگ کے نیزہ سے بھی تکلم پیدا کرتا ہے. تکلم کیا کرنے جا رہا تھا محترم, کس کا تکلم؟ ہم جب دنیا میں آئے تھے جاہل آئے تھے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, کچھ نہیں جانتے تھے, جاہل, جہالت کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا ہمیں. نہ عالم تھے, نہ شاعر تھے, نہ سائنٹسٹ تھے, نہ تاجر تھے, نہ اسکالر تھے, نہ ڈاکٹر تھے, نہ انجینئر تھے, کچھ نہیں تھے. اتنے کمزور کہ دودھ پینے کے بھی لائق نہیں تھے. اگر ماں اپنے سینے سے نہ لگا دیتی تو دودھ پینے کے بھی لائق نہیں. اور دودھ پینے کا سلیقہ بھی اس نے دیا, چوسنے کے بجائے پھوکے مارنے میں کیا ہوتا. میں کیا کہہ رہا ہوں, کبھی غور کیجیے, تھنکنگ بہت ضروری چیز ہے. جیسے جیسے بڑے ہو گئے, علم آیا, صداقت آئی, ماں نے گود میں بٹھا کے رکھانا شروع کیا, کہو بیٹا اللہ ایک,
امجد 5, امام 12, معصوم 14, بنی فاطمہ 18, شہیدان کربلا 72, انبیاء 1,24,000, بڑے رسول 5, آسمانی کتابیں 4, جہالت گئی, علم آ گیا. ماں نے 4 پیسے جیب میں رکھ دیے, غربت گئی, دولت آ گئی. پھر ماہی نے سمجھایا بیٹا یہ 4 پیسوں کو جیب میں نہ رکھنا, اگر کوئی سائل آئے تو دے دینا. کنجوسی گئی, سخاوت آ گئی. محترم, ارے بیوی کی محبت میں نہ کر ماں تو فراموش, نادان تیرے حق میں دعا کون کرے گا. مساوات پر دیے محمد. یہ 7 طاقتیں اللہ تعالیٰ نے, اس کے 2 فائدے. پہلا فائدہ ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ ہی ہے ہمارے بچوں کو, دنیا کو ہم نے بنا دیا. اللہ ہی ہے, اللہ خالق ہے, اللہ متکلم ہے, اللہ مدرک ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے بچے کو یہ معلوم ہو گیا کہ تکلم کمال ہے, گناہ ہونا کمال نہیں ہے. سچائی کمال ہے, جھوٹ بولنا کمال نہیں ہے. بچپن سے ہم اس کے ذہن میں ڈال رہے ہیں. ادراک کمال ہے, اندھا ہونا کمال نہیں ہے. بچپن سے بڑے ہوتے ہم کیوں اندھے ہو جاتے ہیں. میں بلاؤں گا مساجد کے قریب انشاءاللہ, اور تھوڑی دیر کے بعد میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بلاؤں گا. آپ جو ہے وہ انتظامیہ آپ سے خصوصی بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن موضوع جو ہے وہ پھر آپ لوگ وہی اعتراض کریں گے کہ ڈسکنیکٹ کر دیا, نکل گئے. چند منٹ مجھے توجہ آپ کی میری طرف رکھی. یہ خون جگہ ہے جو میں دے رہا ہوں, یہ آئل میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, دماغ کا تیل. یہ 7 صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھے ہیں. علماء نفس نے انسان کی 7 طاقتیں رکھی ہیں. رکھیے امام حسین کو مرکز پہ, دیکھیے کربلا نے کیا دیا ہے. پہلی طاقت ہے انسان کی, وہ ہے قوت اعتمادی, اس کا ول پاور. سب سے پہلی طاقت انسان کی, جو چیز انسان کی ول پاور کو ویک کر دے, اسلام نے اسے یا حرام قرار دیا یا مکروہ قرار دیا. جو بھی انسان کی ول پاور کو ویک کر دے اسے یا حرام قرار دیا ہے یا مکروہ قرار دیا ہے, تاکہ انسان کی قوت اور اعتمادی کمزور نہ ہو جائے. ول پاور ہمارے پاس سب کچھ ہے, دولت ہے, پراپرٹی ہے, خزانے ہیں, لشکر ہے, فوج ہے, سب کچھ ہے, لیکن اگر ول پاور نہ ہو آدمی دور تک جا نہیں سکتا. جب تک خاندان سہارا دے گا, قبیلہ سہارا دے گا, آدمی آگے بڑھے گا. جیسے ہی خاندان اور قبیلے کی سپورٹ, ووٹرس کی سپورٹ, چاہنے والوں کی سپورٹ ختم ہوگی, آدمی خود بخود پیچھے آ جائے گا. لیکن جس کے پاس ول پاور ہوتا ہے, خاندان ساتھ دے یا نہ دے, دولت ساتھ دے یا نہ دے, پراپرٹی ساتھ دے یا نہ دے, آدمی آگے بڑھتا جاتا ہے. جنگ خیبر میں یہ دونوں چیزیں مسلمانوں کو دکھائی دی. لشکر کہہ رہا تھا سردار بھاگا, سردار کہہ رہا تھا لشکر بھاگا, اور ابھی 40 دن تک گئے, واپس آ گئے, تو پھر تم نے جہاد نہیں کیا. کیا تم سمجھتے ہیں دشمن حلوہ کھلائے گا؟ کیا کہ یار اللہ محترم, حلوہ کھلائے گا دشمن؟ لشکر کہہ رہا تھا سردار بھاگا, لشکر بھاگا, مجھے مطلب نہیں کون پہلے بھاگا کون بعد بھاگا, لیکن تاریخ میں لکھا دونوں بھاگے. لیکن جس کے پاس ول پاور تھا, جب نبی نے علی کو علم دیا, علی نے مڑ کر بھی دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے, لیکن مڑ کر بھی نہیں دیکھا, مڑ کر بھی نہیں دیکھا. کیوں؟ قوت اعتمادی. قوت اعتمادی سے ایک چیز پیدا ہوتی ہے, صبر. دوسری طاقت, جب انسان کے اندر ول پاور ہوتا ہے تو اس سے ایک اور طاقت پیدا ہوتی ہے جسے کہتے ہیں صبر.
دوسروں کے گلے کاٹنا شجاعت نہیں ہے. دو گورو کفن لاشوں کے درمیان کھڑی ہوئی کوٹ جلی ماؤں کے دل کے اطمینان کو شجاعت کہتے ہیں. سخاوت کا مطلب چند مٹھی کو کھول کے چند سکے گرا دینا نہیں ہے، بلکہ سب کچھ مٹا کر یہ کہنا کہ پروردگار تو کریم ہے، میں بخیل ہوں. کربلا کے معلم کو، وفا کے معلم کو وفا کا مطلب سمجھانے کے لیے 3 دن کی پیاس میں دریا کے پانی کو اس کے منہ پہ مارنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر وفاداری دنیا کو سمجھ میں آتی ہے. ہر کو مٹانے جا رہا تھا مطلب تب جا کے کہیں وفاداری سمجھ میں آتی ہے. 3 دن کی پیاس میں چلو میں پانی لے کر پھر دریا کے منہ پہ مار دینا، وفاداری تب سمجھ میں آتی ہے. شجاعت اگر پیدا قوت اعتمادی، صبر، شجاعت، چوتھی طاقت پیدا ہو جاتی شجاعت کے بعد اصابت رائے. جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. گھر کے کچھ بزرگ ہوتے ہیں نا پرانے زمانے کے، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، پورا خاندان گھرانہ ہو جاتا ہے مگر ان کی رائے میں کوئی کمزوری نہیں آتی. جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. اصابت رائے، رائے کا ٹھوس ہونا. جب یہ طاقت آ جاتی ہے تو 5ویں طاقت انسان کے اندر آتی ہے، صراحت لہجہ. بات نہ لگی نہ لکھتی، کھل کر. اور حدودان میدان میں حالت خانہ جنگی، سیدھے سیدھے کو پیٹ میں درد. کیا کہ یار تو سیدھے سیدھے کہو، ایک ماں پھرا کے بولنے کی ضرورت تو ہے. باہر الفاظ منہ لفظیں کھل کے کہو. صراحت لہجہ ایک بہت بڑی طاقت ہے. یہ انسان کے کیریکٹر ہے اللہ محترم کہ جس سے انسان کا کیریکٹر سمجھ میں آتا ہے. مدینہ رسول میں سب سے پہلا حادثہ کون سا؟ رسول کی رحلت کے بعد سب سے پہلا حادثہ کون سا؟ مولا کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا. سوال یہ ہے کہ اس وقت سلمان کہاں تھے، ابو بکر کہاں تھے، مقداد کہاں تھے؟ مدینے میں تھے نا. وہ کیا کر رہے تھے جب مولا کے گلے میں رسی کا پھندا بنا؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ محترم ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ مولا کے گلے میں رسی کو دیکھ کر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ فوراً اپنا گلا کٹا لیتے، مرنے مٹنے میں تیار ہو جاتے. لیکن سلمان نہ ہوتے، ابوذر نہ ہوتے، مقداد نہ ہوتے. مولا کے گلے میں جنہوں نے رسی دیکھی وہی سلمان ہے، مطلب وہی مقداد ہے، وہی ابوذر ہے. وہ جوش میں نہیں آئے، وہ جذبے میں نہیں آئے، وہ مولا کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، مولا کی مرضی کو دیکھ رہے تھے. کیریکٹر مولا کی مرضی سے طے ہوتا ہے، جوش اور جذبے سے طے نہیں ہوتا. جانے جا رہا ہے طرف ایک جلوے سفیر میں ایک تجاری زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا چلا جا رہا. مالی کا اشتر مالیہ کے قریب پہنچ چکے ہیں، ایک تلوار کا فاصلہ رہ گیا ہے. اسلام کی سب سے زیادہ طویل جنگ صفین، مالی کے اشتر پہنچ چکے ہیں. مالیہ کے قریب ایک تلوار کا فاصلہ. ابن ابی حدیث لکھتا ہے کہ مالیہ اس طرح سے اس کی سانس چل رہی تھی جس طرح سے چھپکلی کے دل کٹنے کے بعد یمینوں و شمالا ادھر ادھر اچھلتی ہے. بس اتنی سانسیں رہ گئی تھی مالیہ میں. مالی کے اشتر نے پوری طاقت سے تلوار کو اٹھا دیا تھا. پیچھے سے قاسم نے آ کے مالک کے اشتر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. مالک تلوار کو روک لو، میرا مولا کہہ رہا واپس آ جاؤ. مجھے نہیں معلوم کہ مالک کو اپنے نفس پر کتنا کنٹرول تھا. پوری طاقت سے اٹھی ہوئی تلوار کو روک لینا. ارے ہر جگہ تلوار چلانا بہادری نہیں،
کتنے لوگ ہیں جو وہ کھانا نہیں کھاتے نا، بیمار کھانا نہیں کھاتا اسے روزہ دار نہیں کہتے، بیہوشی میں کتنے لوگ ہیں جو کھانا نہیں کھاتے ان کو روزہ دار نہیں کہتے. کتنے ہندو ہیں، ابھی بابا رام دیو کا نام سنا آپ نے، 8 دن تک کھانا نہیں کھایا، کیا اسے روزہ دار کہیں گے؟ جس طرح ہر بھوکے کو روزہ دار نہیں کہتے ویسے ہر تلوار اٹھانے والے کو مجاہد نہیں کہتے. ہر تلوار اٹھانے والے کو مجاہد نہیں کہتے. تلوار چلانا کمال نہیں، تلوار کو روکنا کمال. مالک نے تلوار کو جو اٹھی ہوئی تلوار سے روک لیا. اگر ہم آتے تو کیا کرتے؟ تلوار چلا دیتے، مالیہ کو ختم کر دیتے. مولا کے منع کرنے کے باوجود ہم اتنا ایموشنل ہو جاتے، دشمن سامنے ہے چھوڑ کے آ جائے، اور مولا کے پاس آتے کہتے مولا دشمن سامنے تھا، جنگ ہمارے ہاتھوں میں تھی، فتح ہاتھوں میں تھی، مولا اتنے بڑے دشمن کو ہم کیسے چھوڑ دیتے؟ اتنی زحمتیں ہم نے برداشت کی، بھوک و پیاس کو برداشت کیا، ہم نے گلا کاٹ دیا، نیچے کہ ہم غلط ہیں، تلوار نیچے، ہمارا گلا کاٹ دیجیے. ہماری ساری محبت اتنی ہے، لیکن اگر مالی کے منع کرنے کے باوجود مالی کے اشتر نے مالیہ کا گلا کاٹ دیا ہوتا، ہو سکتا علی مالی کے اشتر کے بارے میں کہتے تھے بڑا سپاہی تھا، بڑا دیر تھا، بڑا بہادر تھا، لیکن کبھی یہ نہ کہتے کہ مالک میرے لیے ویسا ہی تھا جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا. اور مالک نے جو فلک حاصل کی ہے یہ طاقت کا نتیجہ نہیں، اطاعت کا نتیجہ ہے. صلح حدیبیہ کیا کافروں سے پیغمبر اکرم نے 8 ہجری کو کافروں کی صلح مانی، شرطیں مانی. اس زمانے میں اسلام کے خلاف 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک کفار مکہ، دوسری خیبر کے یہودی. اسلام ابھی فرسٹ اسٹیج میں تھا، اتنی کیپیسٹی اور طاقت اسلام میں نہیں تھی جو بیک وقت 2 طاقتوں کا مقابلہ کرتا. اگر کافروں سے اسلام لڑتا تو خیبر کے یہودی کافروں سے مل جاتے، اگر اسلام خیبر کے یہودیوں سے لڑتا تو کفار مکہ یہودیوں سے مل جاتے، دونوں مل کے اسلام پر حملہ کرتے. پیغمبر اکرم نے کیا کیا؟ 10 سال کے صلح حدیبیہ میں کفار مکہ سے نو وار اگریمنٹ کیا. کتنا؟ 10 سال نو وار اگریمنٹ. کافروں اور مسلمانوں نے وار نہیں کری، شرطیں مانی پوری کافروں کی. پیغمبر اکرم کے ساتھ جو بے چین طبیعتیں بیٹھی ہوئی تھی، غور کیجیے گا میں کیا کہنے جا رہا ہوں. نبی کریم کے ساتھ جو بے چین طبیعتیں بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیغمبر نے کہا چپ رہو. نتیجہ کیا ہوا؟ جوں در جوں کافر اسلام میں آنا شروع ہوئے. صلح حدیبیہ سے پہلے کافر مسلمان ہوتے تو ان کے گھر والے تنگ کرتے تھے، لڑتے تھے اس سے، کیوں مسلمان ہو گئے، مار پیٹ قتل کر دیا جانا تھا. جب کافروں کو معلوم ہوا کہ 9 وار اگریمنٹ ہوا ہے 10 سال کا، اتنی تیزی سے کافر مسلمان ہوئے جیسے کسی ٹریفک پوسٹ میں گرین سگنل ملنے کے بعد گاڑیاں سڑک پر ٹوٹ پڑتی ہیں. پہلے کیا کرنے جا رہا تھا محترم؟ قتل. کہاں کہاں کتنی مثالیں میں پیش کروں کہ جس میں اسلام نے عقل مندی کو دعوت دی ہے، اطاعت، دور اندیشی، بردباری. ہمیں ہمارے بزرگوں سے ملا ہے. ایک رات کی جنگ کی مہلت مانگنا، آپ یہ کیا سمجھتے ہیں؟
ہیں. کوئی امام حسین کا جذباتی فیصلہ تھا؟ ہماری دعوت کو فیصلہ کرتا تھا ہمارا آقا والا. یہ 3 دن کی پیاس میں پانی کو چنی میں لے کر پھینکنا کیا؟ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سوچیں ہم کس پوزیشن میں ہیں، کس پلیس میں ہم کھڑے ہوئے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں انتظامیہ سے بھی کہ وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، فنڈریزنگ کرنا چاہتے ہیں، اور یقیناً اگر آپ نہ دیں گے تو کون دے گا؟ یہ آپ کا امام بارگاہ ہے، یہ آپ کا اظہر خانہ ہے، یہاں پروگرامز ہوتے ہیں. آپ اس کمیٹی کی اور اس انتظامیہ کی بھرپور مدد فرمائیں. سخاوت کا تعلق جسم سے نہیں ہے، روح سے ہے. روح میں اگر سخاوت ہوتی ہے تو آدمی پیسہ نکالتا ہے. روح میں سخاوت نہیں ہوتی، یہ کنجوس کے پاس بھی ہاتھ ہوتے ہیں، مگر ہاتھوں میں وہ طاقت نہیں ہوتی جسے صفت سخاوت کہتے ہیں. اس کا جیب کی طرف ہاتھ جاتا ہی نہیں. کیوں؟ روح سے تعلق ہے سخاوت کا، جسم سے نہیں. اگر جسم سے تعلق ہوتا سخاوت کا تو اگر مسلم خدا نخواستہ آپ بیمار پڑ گئے، بخار آ گیا، 2 کلو ویٹ جو ہے آپ کا گھٹ گیا 2 پاؤنڈ یا 4 پاؤنڈ، تو سخاوت میں 4 پاؤنڈ گھٹ گیا تھا. نہیں، اس کا تعلق ہے روح سے. اور ہمارے ائمہ نے خود بھوکے رہ کر 3 دن تک روٹیاں تقسیم کی ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ کو 2 چیزیں بڑی ناپسند ہیں، بخیل کی زندگی اور سخی کی موت. یہ 2 چیزیں بڑی ناپسند ہیں. میں انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ لوگوں کے سامنے وہ لوگ اپنی کیا جھولیاں لاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتا، دامن پھیلا دیں یقیناً، اور کوئی ڈبہ وبا رکھ لیں. اور محمد اللہ دل کھول کے آپ لوگ جو ہے 2 مہینہ 8 دن ان کے مسائل ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعلان بھی کریں گے. بڑی بڑی رقمیں آپ لوگ جائیں نہیں، تھوڑا آگے آئیں. واہ واہ، بہت آگے ہیں. اور لوگ جو ہے وہاں دروازے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں آپ لوگ آگے آئیں. ابھی چھوڑے ہونے میں آپ لوگوں کو آ جائیے. سوری آپ لوگ ذرا آگے آ جائیں، آگے آئیں پلیز، آگے آئیں. ابھی بہترین مسائل آپ کے غازی عباس مسائل ہمیں سننا ہے. آگے آئیے اور آگے آئیے. میں بھی اتر جاؤں. اندر آ جائیے حضرات. ادھر دیکھیے بہت جگہ ہے. یہاں بیگم صاحب ابھی آپ کو کلام سنا رہے تھے، ان کے قریب بہت جگہ ہے ماشاءاللہ. تشریف لائیں، اس طرف دیکھیے. ابھی چونکہ آج اور کل کی شب ایسی ہے کہ مومنین جو ہے نا رات گئے تک آتے رہیں گے. آپ حرکت میں برکت ہے پلیز. جی حرکت میں یہ جملہ بڑا اچھا کہا. پتا ہے کیا آپ کو حرکت میں برکت کے معنی کیا ہیں؟ ذرا سنیے، ارشاد فرمائیے. میں ذرا وضاحت کر دیتا ہوں. حرکت میں برکت کسے کہتے ہیں؟ 50 کلو کے لوہے کا برادہ آپ سر کے اوپر رکھ لیں، تھوڑی بہت تکلیف ہوگی، گھنٹہ 2 گھنٹے آپ کھڑے رہیں گے پھر بیٹھ جائیں گے. اس میں کوئی برکت نہیں ہے. 100 گرام کی ہتھوڑی نے اور اسے مارے میخ تختے کے اندر گھس جائے گی. کیا ہے؟ حرکت میں برکت ہے. آپ 100 کلو کوئی وزن اپنے سر پہ اٹھا لیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہ 50 گرام کی بندوق کی گولی چھڑا آپ کی کھوپڑی کو پھاڑتا ہوا باہر نکل جائے گا. کیا یہ حرکت میں کیا ہے؟ برکت ہے. میں بس برکت کی ہی بات کرنا چاہتا ہوں. برکت کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں برکت، برکت الابل. برکت الابل، اونٹ جب بیٹھتا ہے اتنا ٹیڑھا ہوتا ہے. اونٹ جب بیٹھتا ہے تو اسے جلدی اٹھا نہیں جاتا. اونٹ جب بیٹھتا ہے تو اسے جلدی اٹھا نہیں جاتا، اتنا ٹیڑھا ہوتا ہے وہ. تو اسے کہتے ہیں برکت الابل. برکت کہتے ہیں کوئی چیز آئے تو پھر جلدی نہ جائے. محترم مولانا
जेबों से पैसे निकलवाने का अरबी में कौन सा? आपसे बड़ा फन कौन नहीं, मैं साहिब मिंबर से बात नहीं हो सकता ना। मैं मोमिन से गुजारिश करता हूँ दिल खोल के जो है आ जाइए। वफा का दायमी मेयार बन गए अब्बास, वाह वाह कटा के शाने अलमदार बन गए अब्बास। वाह, हर एक यजीद पे ता हश्र जो मुसल्लत है, हुसैनियत की वो तलवार बन गए अब्बास। आज हजरत अब्बास अलमदार की शब है, गाजी के नाम पे अता कीजिए इंशाअल्लाह। और उन्होंने अपने शाने दिए, करबला आज तक जिंदा है। वो जो खाके शिफा है उसमें इस शहीद का खून भी है, और वो खाके शिफा आप तक पहुंचती है तस्बीहों की सूरत में, शिफा की सूरत में। जनाब मेरी तरफ से $100 आप लिखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब इस पर मुझे बुजुर्ग बैठे हैं, कसीम साहब हैं। 1964 में मुतालबात कमेटी बनी थी पाकिस्तान में, और उसके सदर थे सैयद मोहम्मद देलवी साहब, खतीब आजम। किबला काबा आपके $100 पर से ये मुंतखब होगी चीज, देखिएगा। और उन्होंने तकरीर की, और उस जमाने में 1964 में ₹500 बहुत अच्छी खती रकम थी। उन्होंने ₹500 दिए, और देने के बाद उन्होंने वाकया सुनाया। कहने लगे जब रसूलुल्लाह मेराज पर गए तो एक फरिश्ता देखा जिसके पास दफ था या घंटी थी, कोई ऐसी चीज थी। और रसूलुल्लाह ने पूछा कि ये क्या है? खतीब आजम साहब ने बयान किया था वाकया। तो कहने लगे कि फरिश्ता जो था, जो भी मामूर था, उसने बताया कि ये जो है ना फरिश्ता, जब कोई आलम दीन सखावत करता है या डोनेट करता है तो ये इसको बजाता है। तो रसूलुल्लाह ने पूछा कभी इसकी आवाज सुनी है आपने? आज हंगामा हो गया। तो वो कहने लगा अभी तक तो नहीं सुनी। तो सैयद मोहम्मद देलवी कहने लगे कि आज मैंने दिया है, वो जरूर बजा रहा होगा, और किबला काबा ने दिया है, वहां हंगामा हो गया होगा। आप देखिए, मिंबर से शुरुआत हुई है, आप करें। मैं आपके सामने मासूम के 2 खादिम जिन्होंने यहां बड़ी खिदमात दी हैं, उन 2 खादिमों को बुला रहा हूं, जनाब जाकिर करम अली साहब और डॉक्टर अली शाह साहब। वेरी गुड। आप ये 2 खादिम आपसे गुजारिशात करेंगे, और किबला काबा के ज़ेरे साया आप सुनिएगा, और इंशाअल्लाह कहाँ है खादमैन? तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना, पहले तो माजरत चाहूंगा आपसे कि मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आई वॉज नॉट थिंकिंग इन दैट वेव लेंथ एट ऑल, और मैं तो आपकी है कि इजाजत के बगैर यहाँ कुछ नहीं सकता। I'm only here just to thanks Allah subhanahu wa ta'ala who gave us a right path to really execute this overwhelming renovation of this property. Since we bought this place, I think this is one of the largest makeover. We left no square foot in this building left without renovation. We have completed all these 3 floors over here in last 10 months, and they've given me only 5 minutes, so I don't know how I really compile everything that we have done over here. But we started very thoughtfully, and we start with our future. We started with Masoom Sunday School, or what we call Islamic school, because this is our all future and my all future, everything that belongs to that's over there. We have children who are going to regular school, and when they're coming over here, they see totally different. And I will quote Maulana over here, what he said. I think that was the focal point of his all is majalis, in my opinion. I didn't hear 2 more to come, but he said कि जब आप देखेंगे अच्छा तो सोचेंगे अच्छा, मौलाना, और जब सोचेंगे अच्छा तो करेंगे अच्छा। तो वो बच्चे when they're sitting in the class and they assimilate to the regular school, they will come up and they will be a volunteer one day standing here and doing what we are doing, because all those seniors who really established this organization, they're all sitting on the chairs over there. They are founders and they did very well. Yes. We start the Sunday school, and I'll take no more than 5 minutes for this
all my 10 months of, we worked hard and we did very thoughtfully all this. So we started with Sunday school. We have 5 classes. We completely make over all 5 classes. Ceiling, floor, walls, everything. We provide whatever needed for the Sunday school. And then we have 2 more classes. We have 7 classes. We have a principal room. We have a library which was already existing, but we did some changes. So that was the first thing. And we have assembly halls, and now the kids are enjoying. And the school is growing by the hour. By the way, they have now 80 children coming to the school. This is a big circle, and I think this goes to not just making all this thing, is the team who is working and teaching over there. They are dedicated and they're working hard. Then we'll move next step to the dining hall. We created a space where 150 people can sit, and you're already feeling and touching that thing, and this is really the talk of the town. Everybody is telling what's going on in Masoom. It's clean, it's done so well, and this is a whole team. They're coordinated, they're working day and night. We have all whatever in our capacity. We spend money very wisely. We spend $1 to $5. We have no contractor, subcontractor. We stand here, we do the job, and we are really saving all the money, so make sure your money doesn't go or wasted anywhere. Then we did all bathrooms downstairs, 5 bathrooms working fully. We renovate totally everything. Then we move to this floor. After that, and you see all this thing. 2 weeks ago, if anybody was here, nothing was these arches, no other khana, these arches were not there. We finished the night before the Muharram. And we were committed to say, well, no matter what we're going to do, we have to finish all this thing. All this thing, if the back of this place is the ladies' foyer, we finished all this, the tiles, everything. We completed 5 bathrooms. We had in our mind that our sisters need a special place to change things and to take care of small kids. We created over there, and then whole area is fixed and working. Then we moved from this floor to the 2nd floor. We changed the same thing as a khana, like what you see. Used to be like 18 feet, we make it 24 feet wide and panoramic, and they can really have all of the diary they can do over there. Then we have a same banquet upstairs. 150 sisters can sit and eat, and then there's an extra area over there. So we have created everything and then moved the kitchen, which is more practical. Before, the kitchen was way inside. The boys, of course, they have to really move the food to the inside. So they have a very problem, like they cannot go unless the mahram issue. So we have moved close to the elevator. So now the access is easy, and they are working, and then there's dining area, and then there's a food serving area. So we did changes. We also renovated the bathroom on the 2nd floor. We have a 5 bathrooms working, and the foyer, and the courtroom, and also the shoe shelf. So these all changes, and in this room, what you see is really, it speaks for itself. We start this project. Shamim brother came to me and said, well, we want to do this and do very much practically how we can really execute all these things. I asked him, do you have a fund? He said, no fund. I said, are you going to punish me? You're giving me a job to do the job, and at the same time you're asking me, there's no fund. But alhamdulillah, we come up with everything. You guys supported already. But we have paid all the labor, but still we owe for the material. We haven't paid completely. And there's more things to come, because everybody is now so much into this, they're coming up with some new idea. Why won't do something outside? We did something parking lot, we put some lighting in the parking lot, but if you pass through Lawrence Avenue, feel like we don't exist over here. It's totally dark, blackout, and this is the time, brother, this is the Shia revival. Everybody is looking on us. They're looking what's going to happen, and this is the only presence in the city of Chicago, and we want to make it as clean as possible, as practical, and user-friendly. And this is what we have planned with the things, to make go green, some light we're changing so we can save some energy. And inshallah, we're working on this very hard. And this is not, we're finishing over here. We just have a pause for Muharram. But after that, we're going to start some projects all over for the next year. So I really appreciate if you help this institution. And again, actions louder than words. What I said doesn't mean anything. You go around and look the building, and you can say what's the difference we have. And we're looking forward, to help whichever way you can help. Nothing big or small, but we need help. And financially help is the most vital for this organization, because whatever we get the money or donations or funds or Nazana, this month
That's really helped us to run this institution for whole year. We don't have any sustainable income over here. We don't have any donor that comes and give big fat checks over here. We depend on your smaller nazranas and all those things. And I really appreciate, and I will quote Maulana one more time, and what he said the other day, think out of the box, and this is the time. And if I said something like this, I think I will be nailed down, but I'm quoting Maulana, and he's a member, and everybody was saying Wala. So I think this is the time to think something different and see what we can do to make a difference of this community. Thank you very much. Wassalam, and with the last word, no one can do everything, but every one of you can do something. Thank you. Wassalam. Jazakallah. 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 Jazakallah ji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. I will not take up too much of a time as it is. You can see the clock is getting very late, and I didn't want to come between you and Maulana, but as Maulana said, this is also very important. Yeah. Without funds, there cannot be a center. Yes. Without funds, there cannot be a member. Without funds, there cannot be a Maulana. But I am of the opinion myself, personally, that this is Imam Hussein's work, Imam Hussein's thing, and this will go on forever. Yes. Nothing is going to stop this, inshallah. I'll just fill you in on a little background of Masoom. I've been associated with Masoom since their inception in 1974. At that time, we used to hold majalises in small apartments. There were a few people. And then finally, people started growing. We got more people. We started getting short of some room. So the first center we bought was 1974 at McLean for $18,000. Then again, we started expanding. There were more and more people started coming. The next one we bought was at Addison. And then again, by the grace of God, more Mu'mineen kept coming. There were more and more Mu'mineen. And then finally, we ended up at this place, which we paid $1.2 million for. I'll tell you a true story. About 30 years ago, when we were doing the same thing we're doing tonight, collecting some funds, a small boy, 5-year-old boy, he came and he said, I want to donate something. So I took the money from his hand and I asked him, where did you get this? And this is a true story, believe me. He said, this is my monthly allowance. My mother gave this to me for my monthly expenses. I said, if you give it to me today, what are you doing for the rest of the month? And what he replied? He said, Allah will give me more. Wow. I know this boy, and today, by the grace of God, he's married, he has one daughter, I think she's about 8 months old now, and he's got a very, very good job. So anything you do in the name of Allah, donate in the name of Allah, will never go wasted. Now tonight, our goal is to collect $72,000. 72,000, we've come up with this figure because of 72 martyrs of Karbala. And I challenge you, everybody here, I challenge you, not me. Allah challenges you, Rasul Khuda challenges you, Hazrat Ali, Bi Fatima Zahra, all the martyrs of Karbala, and especially Hazrat Abbas, whose martyr we're commemorating tonight. We all challenge you. Let's come up with this $72,000. Let's achieve this goal tonight. We're depending on all of you. And as you donate, we need some volunteers here, please. We have some volunteers? Yeah. I ask the volunteers, please go around. Please give your pledge, the amount of your pledge, your name and your telephone number. If you have the money today, do it today. If you don't have it today, please bring it tomorrow. Again, let me remind you of this little boy again. It's not how much you give that makes any difference. Whatever you can give will be appreciated. Now, can we do this tonight? Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can, inshallah. Let's get it done. Thanks. माना आप फिर बात चाह रहे हैं आपसे नहीं आपका काम है भी आइए volunteers please let's start going around no take the pads not that just the pads
Let's take the names. We need more volunteers, please. Let's start going around. In the back, in the front. Please, as you give the names, as you get more and more names, please bring the paper over here so we can make the announcements of the donations. Those people have already given. We're much obliged to them. May God and Sharda Master bless them. I request the ladies also to please have your volunteers go around collecting donations. And as you get some names and donations, please send them downstairs. We'll have somebody standing by this door in the back of the member to collect the names and make the announcements. I need one small volunteer, please. Can you help me here? You. What's your name? Yes. Abbas? Idhar aao beta. काम करो बेटा हमारा ये डोर है ना इसके पास कर दे अच्छा ऊपर से कोई नाम आएंगे पेपर्स आएंगे तो ब्रिंग इट टू मी अच्छा थैंक यू बेटे वहाँ कोई कुर्सियों वालों के पास बुजुर्गों के पास भी कोई जाए हाँ वो लोग बैठे हुए हैं इंतजार कर रहे हैं आपका भाई वहाँ मेहदी भाई के पास जाइए शेख मेहदी हुसैन साहब बैठे कब से खामोश और साकित हूँ किसी बुत की तरह मौसम आते हैं मुझे छू के गुजर जाते हैं जिंदगी एक अदा एक हुनर एक कमाल जिनको जीना नहीं आता है वो मर जाते हैं वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दिल खोल के लिए दबा के मत लिखिए और वॉलंटियर्स नहीं और पैड्स चाहिए और वॉलंटियर्स चाहिए पैड में बहुत बड़ा पैड रखे रहते बाहर पूरी छत का हाँ एक अभी इत्तला मिली है कि हमारे बहुत ही आप खड़े रहिए इफ्तिखार साहब इधर आ जाइए यहाँ जाइए एक और मसला था मासूम का जो छत बहुत खराब थी यहाँ तो अल्लाह के फजल से बहुत इफ्तिखार हुसैन हैज वॉलंटियर्ड द होल रूफ अल्लाह हसन जनाब सफदर भाई बैठे थे सफदर भाई जो लोग दे चुके हैं पहले हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया खुदा जज़ा दे उन लोगों को हाँ यकीन दोबारा भी दे सकते हैं दोबारा भी दे सकते तो हमारे दोबारा भी दे सकते हैं कोई नहीं है प्लीज गो टू दे आर वेटिंग और बुजुर्ग आज सफदर साहब इधर आओ बेटा हाशिम ये इनका नाम क्या है हजरात ख़वातीनो हजरात जैसे आप चंदा दे रहे हैं डोनेशन दे रहे हैं साथ साथ यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं जो वॉलंटियर हैं जो रियल काम कर रहे हैं मेरी तरह सिर्फ बिल्ला नहीं लगाया हुआ लेकिन काम कर रहे हैं ये जो है ना ये बच्चा परसों से इसने कहा कि मुझे वॉलंटियर का जो है ना ग्रुप लगाना है उसको लगाया गया यकीन कीजिए 3 दिन से ये बच्चा और इसके साथ 2 साथी हैं मेरा दोस्त ओके उनको भी बुला लो बच्चे जो हैं अली शाह साहब वो बच्चे छोटे हैं वहां पर बुला ले इन लोगों ने इन्होंने क्या नाम है उनका प्लीज ताहा अब्बास कर लिया ताहा एंड मेहदी ताहा मेहदी प्लीज कम एंड हिज नेम इज सामे 3 दिन से ये बच्चे क्या कर रहे हैं ये जूतियों में खड़े रहते हैं और जो ही आप जूतियां उतारते हैं उसको तरतीब देते हैं और वहां खड़े रहते हैं देखिए इन्होंने अपनी ये एक किस्म की जाब ले ली है आज इन्होंने दरे हुसैन पर मोमिनीन की जूतियां सीधी करी हैं इंशाअल्लाह जिंदगी में ये जब बड़े होंगे तो बड़े बड़े लोग इनकी जूतियां इंशाअल्लाह थैंक यू बेटा थैंक्स बेटा थैंक्स सैयद बाबर हुसैन की तरफ से बी हैप्पी ऑलवेज सैयद बाबर हुसैन की तरफ से $1,000 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद हसन बेटे वहां पीछे भी मेहदी भाई लिख दिया शुक्रिया आपका अपनी तरफ से दे दिया बख्तियारी फिर दीजिए कोई मुबारक नहीं है उसमें अच्छा शफाकत शाह की तरफ से $200 डॉक्टर अकील खान
$1,000. Zulfiqar Haidar, $100. Yusuf Ali Khan, $200. Sayyid Hassan Raza, $100. Sayyid Sher Ali, $100. Per Muhammad Wale Muhammad Salwat. میں نے بول دیا بس، اور کیا. وہ جتنا سائز ہے نا اتنا بڑا تو لکھا نہیں سکتا، میں لکھ بھی نہیں سکتا. وہ دفتر کا سائز بڑا ہے. جناب حسن عبدی صاحب بزرگ شاعر ہیں، ان کے پاؤں میں منہ چاہیے، یعنی کہ آپ ان کی سلامتی کے لیے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اور ایک بات یاد رکھیں، ڈاکٹر حاجی ابرار صاحب نے کربلا جا کر جناب غازی عباس کی قبر کی مٹی لائی ہے، جو ڈھیلے کی شکل میں ہے. وہ گئے تھے ان کے بھتیجے اور ان کے بھائی کے ساتھ کربلا، کافی انفلوئنس ہے ان کا ہوا، تو وہاں سے جو قبر کی جناب عباس کی قبر کی مٹی لائے ہیں. آپ جو اس کی زیارت کر سکتے ہیں، انہوں نے کہیں یہاں رکھا ہوا ہے علم کے پاس، تو آپ جو اس کو احتیاط کے ساتھ توڑیں نہیں، بلکہ ایک بہت متبرک چیز ہے جو انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ کام آئے گی. آپ لوگ جو ہے اس کو اپنی آنکھوں سے لگائیں، چومیں اور اس کی برکات کو اپنے اندر اخذ کریں. تھینکس جناب حاجی ابرار صاحب کی سلامتی کے لیے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. جو مومنین لکھوا رہے ہیں آپ ان کی سلامتی کے لیے ذرا بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. جو بھی تعاون کر رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں، حسن مہدی عابدی صاحب. سید حسن کی طرف سے آئے ہیں $100. سید یوسف $50. محسن ہادی $100. صفدر خان $50. شاہین اینڈ فاطمہ زیدی $100. مہدی علی $100. سید کاظمی $100. علی شاہ $100. سید این محمود $50. علی حسین $50. اور قبلہ عابدی صاحب کی طرف سے آئے ہیں $1500. ماشاء اللہ. کوئی شعر پڑھیں، وہ مڑ مڑ کے تیر کماں دیکھتا رہا پلیز. وہ آپ کی آپ کا حکم سراخ ہو کے، مگر میں نے اس ادارے کی اپنی حد الوسع بہت سالوں سے جہاں تک کر سکتا تھا دامے درمے سکھنے میں نے اس کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے صلے کا طالب میں صرف اور صرف بی بی فاطمہ سے ہوں. مجھے یہ شرف بھی حاصل رہا ہے کہ تقریباً 3-3.5 سال تک میں نے اس ادارے میں خزانچی کا کام کیا ہے، اللہ جزائے خیر دے. اور میری پوری کوشش تھی، گول نمبر 1 تھا کہ اس ادارے پر سے قرض اور سود کی لعنت جو ہے وہ دور ہو جائے. تو اس میں ہمیں آپ لوگوں کے تعاون سے ہی کامیابی ہوئی تھی. بے شک مجھے بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ اس کا جو خرچ ہے وہ خواہ کسی قسم کی بھی انتظامیہ ہو، جو اس کے سالد خرچے جو ہیں وہ تقریباً $10,000 اور $12,000 کے درمیان میں ہیں ہر مہینے.
اور صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ شخصیات کو نہ دیکھیے، ادارے کو دیکھیے، کیونکہ یہ شخصیات آج ہیں کل نہیں ہوں گی، ہم کل تھے آج نہیں ہیں۔ تو ادارہ لیکن یہاں پر ہے، اور اس کو یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے، ان لوگوں نے اس کو اپنے خون پسینے سے بنایا ہے۔ اس کو بلند سے بلند تر کرنے کی کوشش کیجیے، یہاں تک آ گیا ہے، اس کو آگے لے جائیے تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ فخر سے کہہ سکیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے اس کو بنایا ہے، اور یہ ہماری امام بارگاہ ہے، یہ ہماری پہچان ہے، بر محمد والے محمد چار مصرے میں بہت متاثر ہوں ان 4 مصروں سے، پلیز 4 مصرے پھر میں مزید شروع 4 مصرے پہلے ان کو پڑھنے دے دیجیے۔ ہاں ضرور ضرور، اور 4 مصرے بھی سنیے، اور ساتھ گزارش ہے کہ بہنوں نے اگر کوئی نام اکٹھے کیے ہوں وہ تو وہاں سے زیادہ آئے گا، ان سے زیادہ وہاں سے امید ہے آپ کے منہ میں۔ مجھے امید جو ہے آپ لوگ مولانا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ بہنیں جو ہیں وہ زیادہ اگریسو رہتی ہیں، وہ پڑھائی میں بھی آگے ہیں، ماتمداری میں بھی آگے ہیں، اور سخاوت میں بھی وہ آگے ہیں۔ اگر اجازت حضور تو حضرت ہماری کیا ہے زندگی 2 سوالوں کے درمیان گزر جاتی ہے جناب، ہماری پوری لائف۔ بچے تھے تو ماں پوچھتی تھی بیٹا کہاں جا رہے ہو، بیگم پوچھتی ہے کہاں سے آ رہے ہو۔ یہ 2 اب یہ ہم لوگ جو ہے آپ نے جتنا لکھا ہے وہ سب اختیار انہی کا ہے، الحمدللہ انشاءاللہ وہ زیادہ دیں گے۔ اگر اجازت حضور تو جی بالکل صحیح فرمائیں، ارشاد۔ حضرت عباس کا چونکہ جی بہت اچھا ہے، بہت اچھا، 4 اشعار آپ استاد ہیں، آپ کی قدر ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں ہم لوگ مردہ پرست ہیں، مرنے کے بعد یاد کرتے ہیں، ایک چراغ اور بجھ گیا، ابھی زندگی میں اس کی روشنی لو، مرنے کے بعد لوگے تو کیا فائدہ۔ عرض کیا ہے مولا عباس کی شان میں 4 اشعار، 3 تو یاد ہیں، اگر چوتھا یاد آ گیا تو 4 سے۔ کر رہا ہوں فرش زہرا پر ثنا عباس کی، واہ، کر رہا ہوں فرش زینب پر، کر رہا ہوں فرش زہرا پر ثنا عباس کی، اس سے بڑھ کر اور ہو تعظیم کیا عباس، واہ واہ اس سے بڑھ کر اور کیا تعظیم ہو عباس کی، کیا عباس کی۔ اور آندھیوں میں بھی اس لیے گرتے نہیں ہیں، آندھیوں میں بھی علم، واہ اس لیے گرتے نہیں ہیں، آندھیوں میں بھی علم، آندھیوں میں بھی علم، یہ علم عباس کے ہیں اور ہوا عباس کے، یہ علم عباس کے ہے اور ہوا عباس کی۔ واہ واہ، عباس تھا وعدے کا تو کھینچا نہیں تلوار کو، تو کھینچا نہیں تلوار کو، ڈر کے مر جائے کوئی تو کیا خطا عباس، عباس تھا وعدے کا تو کھینچا نہیں تلوار کو، اور ڈر کے مر جائے کوئی تو کیا خطا عباس، بر محمد والے محمد۔ واہ خطا کو بڑا اچھا باندھا، واہ 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 خطا عباس کی۔ واہ، حضرات ہم یہ بھی گزارش کریں گے کہ وقتاً فوقتاً آپ جب تشریف لائیں کوئی چیز دیکھیں اور کہہ دیا کریں کہ بھئی یہ میں ٹھیک کرا دوں گا۔ جیسے افتخار بھائی ہے، ہماری قبلہ کعبہ شاعر ہیں، ادبی آدمی ہیں، انہوں نے غالب کے خطوط اور وہ کتاب بھی پڑھی ہے۔ وہ غالب کی چھت والا حال ہو گیا تھا پچھلے سال ہمارا، کہ غالب نے کہا تھا کہ می 1 گھنٹے برسے تو میری چھت 4 گھنٹے برستی، تو اوپر ہمارا یہی حال تھا۔ افتخار بھائی نے اوپر جا کر چھت پر خود کام کیا، اور ان کے لیے، ان کی توفیقات کے لیے ایک سوال۔ اللہم اور کوئی نام آئے میں تیز تک پڑھ دوں۔ طاہر چودھری صاحب کی طرف سے $100، قریش بالڈی والا کی طرف سے $100، اکبر حسین $50،
سید دانیال زین علی $101, عمران دورانی $100, آل عمران جعفری $1000. احسنت. اللہ آپ سب کی سلامتی کے لیے بلند آواز میں صلوات اللہم صلی اللہ ایم ایچ ناصر $100, احسنت. میر $250, احسنت. حسن عزیز $100, احسنت. ایکسل مینجمنٹ $200, سید زیدی $100, احسنت. بند خدا جو نام نہیں دینا چاہ رہے تھے $1000. احسنت. ان کی سلامتی کے لیے بلند آواز میں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. شرافت علی عباس $300, زین جعفری $100, آغا حیدر $100. احسنت. ان سب کی سلامتی کے لیے بلند آواز میں اللہم صلی اللہ محمد. مہندی رضا $20, احسنت. شاکر رضوی $100, احسنت. روزمی محمود دھانجی $1000. ان سب کی سلامتی کے لیے بلند آواز میں صلوات قبلہ محمود دھانجی صاحب کو یہاں کون نہیں جانتا، ان کی بڑی خدمات رہی ہیں. ہاں بھائی وہ یقیناً مخلص ان کے لیے خاص طور پہ بہت بڑی سلوات. جی اللہم صلی اللہ وہ اکیلے نہیں بلکہ ان کی پوری فیملی. جی بالکل جی ظفر اقبال $200. احسنت. اور سب سے بڑے سوال ان کے لیے ان کا نام اب آیا ہے مولانا عابدی صاحب کے لیے $100. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. واجد حسین $50, مہدی مکھی $200, موہن نقوی $200, محمد جعفری $50, سلیم جعفری $50, سرفراز خان $100, شیخ مہدی حسین $100, مبین حسین $1000, نبیل رضا سید $1000, طلعت فاطمہ این عابدی سید $1000, سید حسین $100. ان سب کی سلامتی کے لیے صلی اللہ محمد وآل محمد. سید ناصر حسین $50, مرتضی علی $100, محمد آخری نام سمجھ نہیں آ رہا ہے محمد کیا ہے؟ ہاں میں پڑھ سکتا ہوں. محمد صلی اللہ محمد ایس زی کچھ لکھا ہوا ہے فون نمبر یہاں ہے $100. باقر حسین باقر حسین صاحب کی ماشاء اللہ سے کافی خدمات رہے ہیں. باقر بھائی جو یہاں ہے نہیں ہمارے کل جن کا انتقال ہے ان کے ہاں تو بزرگ ان کے سالے شروع سے بڑی خدمات رہے ہیں. ان کی سلامتی کے لیے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد. سید باقر حسین $1000, منیر حق $300, علی حسنی $150, آیان یوسف $100, افسر نقوی $500, سید جاوید $150, حسن عباس $100, صفدری ایرانی بردرز اچھا صفدری ایرانی بردرز $100, جاوید حیدر $50, سید مرتضی $100, شہاب احمد یا اور کچھ نام ہے بہرحال آخری نام احمد ہے ان کی طرف سے $200, اسد عدنان $100, سید نفیس اکبری $500. ان سب کی بلند سلامتی کے لیے بلند آواز میں جی انیس صاحب انیس اکبری صاحب ان کی مغفرت کے لیے یہ آپ بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی اللہ محمد. وہ شاید صدر بھی رہے یہاں کے جی صدر بھی رہے انیس اکبری صاحب. حدیث صدر بھی رہ چکے ہیں تو یعنی اسٹارٹ ہو چکا ہے صدور جتنے صدر جی ہاں جی تو ایک تو ابھی گئے جی. سید علی حیدر $201, تو نہیں کھل گیا ابھی. عسکری حیدر $100. اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب ماشاء اللہ صحیح کہا کرو. موت ایک دن مرنا ہے. جی باقر رضا $100, سید علی عباس $100, حیدر رضوی $100, رفعت جواد $200, سلمان عابدی $500, احسنت. عابد کاظمی. احسنت. میں بھی چاہتا ہوں اپنا نام بتانا چاہ رہے تھے مگر رقم بھی لکھی ہوئی نہیں ہے.
اچھا بارہ بلینک چیک ہاں آپ نے عابد کاظمی ہم کو بھی نام اپنا لینا چاہ رہے ہیں. سبی زیدی $100, آفتاب حیدر $100, عباس علی خان $100, محمد بسیس حسن $100, طاہر چودھری صاحب $100, سید زی نذیر $100, ڈاکٹر طاہر شیخ ان کے اہلیہ اوپر دے چکی ہیں $500, سید حسن تجمل $100. ان سب کی سلامتی کے لیے بلند آواز میں صلوات پڑھیں. محمد کیسر بخاری فیصل بخاری $500. عابدی صاحب کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ حسنین زیدی $500. کرسی پہ بیٹھیں گے. ٹھیک. نمیر حسین $1000. میں سمجھتا ہوں. ہاں نبیر حسین $1000, رضا عطرت $1000. بوڑھے ہیں ضعیف بھی ہو چکے ہیں نا. یہ تو ہو گیا سر, یہ بھی ہو گیا سر, یہ کینسل کر دینا. اگر کسی کا نام رہ گیا ہے تو ان سے معافی, لیکن ہم سے دور ہو سکتی ہے وہاں ہو رہا گیا ہے. ابھی آپ لوگوں نے کل شبداری بھی کرنی ہے بھائی, کل شبداری ہے. آج ہی سے جو ہے آپ ذرا عادت ہو جائے, پریکٹس کر لیں. کل اعمال بھی ہوں گے انشاءاللہ, شبداری بھی ہوگی, پرسوں کے اعمال انشاءاللہ بہترین طریقے سے ہم زہرا کو پرسہ دیں گے اس فلال کا انشاءاللہ. یہ لیڈیز کی طرف سے آیا ہے. جی حیا رضوی $50, جی ارمانہ رضوی $50, احسنت, مسز مصطفیٰ $100, احسنت, نرگس رضا $100, احسنت, سمین کرمالی $250. احسنت. یہ نام تو آ گیا نا. ہاں پھر پڑھیے, نام تو پھر پڑھیے. نہیں, آپ کا نام نہیں آ رہا, میرا نام آ جائے گا, یہاں نہیں آئے گا. میری بیٹی تھی سمین. ہاں تو بہت اچھا ہے. انا علی $500, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نسرین ماشاء اللہ. نسرین شاہ نسرین شاہ $1000. ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زہرا لاہوری $5000. ان سب کی سلامتی کے لیے بلند آواز میں صلوات پر محمد والے. یہ قبلہ جو ڈاکٹر زہرا راوجی ہے, اچھا, یہ جو کل جن کا انتقال ہوا سید حسین اکبری, ان کی بہن کے شوہر تھے, واہ, اور ان کے ماشاءاللہ سے بڑی خدمات رہے ہیں شروع سے معصوم ہیں. ویری گڈ. ڈاکٹر زہرا راوجی کی ان کی سلامتی کے لیے بلند آواز میں صلوات پر محمد والے. احسن 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 احسن. نہیں ایسی کوئی بات نہیں, ایسی امام بارگاہ کی خدمت ہے. آخری سلوات ایک باواز بلند سلوات اللہ. اور جو لوگ پہلے دے چکے ہیں ان کے بھی بہت ہی احسان مند ہے, بہت جزا دیں. اور کافی لوگ پہلے بھی دے چکے, بس مسائب پڑھوں گا, ٹائم اور کل بھی ایک دن باقی ہے. ہاں کل بھی آپ کچھ لا سکے گا تو میں آپ کو نہیں کرتا بھی آئیے. یہ ادارے کا آپ کی خدمات کی بہت شکریہ. بلند آواز میں صلوات پر محمد والے. شہادت کی ضرورت ہے حیات جاودانی میں, شہادت کی ضرورت ہے حیات قاسم صاحب کب سے خاموش ہوں ساکت ہوں کسی بت کی طرح. جی, شہادت کی ضرورت ہے حیات جاودانی میں, وفا کا رنگ کب ملتا ہے مرگ ناگہانی میں. ادوان محمد کی شجاعت دیکھ کر بولے لڑکپن ہی قیامت ہو تو پھر کیا ہو جوانی. ادوان محمد کی شجاعت دیکھ کر بولے لڑکپن ہی قیامت ہو تو پھر کیا ہو جوانی میں. وہ وفا کے ساتھ ہی عباس کا سب نام لیتے ہیں, یہاں یکسانیت رہتی ہے الفاظ و معانی میں. وفا کے ساتھ ہی عباس کا سب نام لیتے ہیں, یہاں یکسانیت رہتی ہے الفاظ و معانی میں. تحجد کیا اگر ایجاد ہو پانی سے بجلی کی, تحجد کیا اگر ایجاد ہو پانی سے بجلی کی, لگائی تھی تیری تشنا لبی میں آگ پانی میں. تحجد کیا اگر ایجاد ہو پانی سے بجلی کی, لگائی تھی تیری تشنا لبی میں آگ پانی میں. غم سرور میں تر رکھو ہمیشہ اپنی آنکھوں کو,
غمے سرور میں تر رکھو ہمیشہ اپنی آنکھوں کو، نگاہ نیک بھی بدنام ہوتی ہے جوانی میں، غمے سرور میں تر رکھو ہمیشہ اپنی آنکھوں کو، نگاہ نیک بھی بدنام ہوتی ہے جوانی میں۔ غازی عباس کا آج علم اٹھنے والا ہے۔ کون عباس؟ جو دعا علی علی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے عباس۔ 3 دن کی پیاس میں پیاس کو دریا سے لانا یہ عباس ہی کا حوصلہ ہے۔ شہزادی زہرا کی شہادت کے بعد امیر المومنین نے عقیل سے کہا، بھیا عقیل کوئی بہادر گھرانے کا پتہ بتاؤ۔ ام البنین کا خاندان انصار عرب، جن لوگوں نے عرب کے شجرے لکھے ہیں اس کے ماہرین لکھتے ہیں ملاعب السما، جناب عباس کے خاندان کا، ام البنین کا خاندان ملاعب السما کا خطاب ملا تھا، یعنی نیزوں سے کھیلنے والا خاندان، نیزوں سے کھیلنے والا خاندان جناب عباس۔ ام البنین جب علی کے گھر میں آئی تو حسن و حسین سے خطاب کر کے کہا، شہزادو مجھے اپنی کمیزی میں قبول کرو، تم میرے شہزادے ہو۔ یہ عالم تھا جناب ام البنین کی وفاداری کا۔ ام البنین کی وصیت تھی کہ بیٹا تمہاری زندگی میں حسین پر کوئی تیر آنے نہ پائے، جب جناب عباس علی کے گھر میں پیدا ہوئے تو جناب زینب نے کان میں جناب عباس سے کچھ کہا۔ علی نے کہا، بیٹی زینب میں نے تو ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت دے دی ہے، پھر تم نے کیا کہہ رہی ہو؟ تو زینب نے کہا، بابا میں نے مادر گرانی کا سلام سنایا ہے، کہا تھا جب اس گھر میں عباس نامی بچہ پیدا ہو تو اسے میرا سلام سنا دو۔ زہرا نے جسے بیٹا کہا اس کا نام ہے عباس۔ جب حسین نے کہا کہ آقا مولا مجھے مرنے کی اجازت دو تو حسین نے کہا کہ عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ مقاتل لکھتے ہیں فنظر یمینا و شمالا، عباس سے داہنے دیکھا بائیں دیکھا، ارے جملہ کہا آقا مولا وہ لشکر ہی کہا جس کا میں علمبردار ہوں، مولا مجھے اجازت دو۔ کہا عباس میں تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دے سکتا، ہاں سکینہ پیاسی ہے، سکینہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیاسے ہیں، ان کے لیے پانی کی کوئی سبیل کر دو۔ عباس خیمے میں آئے، مشکلیں کو منگوایا، جب جانے لگے تو جناب زینب نے کہا بھیا ادھر آؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ عباس بیٹھ گئے۔ بھیا میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں۔ کہا شہزادی کون سا واقعہ؟ کہا عباس میرا بچپن تھا، میں بابا کی آغوش میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک مرتبہ میرے بازو سے ردا سرک گئی،
بابا علی نے میرے بازوؤں کے بوسے لینے شروع کر دیے. میں نے کہا بابا ابھی کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹی زینب تیری بازوؤں میں ایک دن رسی بندھے گی. عباس مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس کے بھائی 18 ہو اور تم جیسے بھائی ہو اس کی بہن کے ہاتھوں میں رسی باندھی جائے گی. عباس اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے ہاتھوں میں رسی باندھی جائے گی. حسین نے عباس کے لیے ایک جملہ کہا. جب عباس کی شہادت ہو گئی حسین نے کہا عباس اب تک جو آنکھیں سوتی تھی اب وہ جاگی تھی, اور جو آنکھیں جاگ رہی تھی وہ آج سو جائیں گی. حسین کے خیموں کی حاصل عباس میدان لگایا, پشتوں کے پشتے لگایا, گاڑی دریا کے کنارے پہنچ گیا, چمنی میں پانی لیا, سکینہ کا پیاسا چہرہ. عباس نے پانی کو دریا کو پھینکا. جب واپس آ رہے تھے گھاٹ نشیب کی طرف اور بلندی پر بھاگی ہوئی فوج واپس آ گئی تھی. چاروں جانب سے جناب عباس کو بھیج دیا گیا. کسی شکی نے عباس کے داہنے ہاتھ کا نشانہ کیا. غازی عباس کا داہنا ہاتھ کٹا, بائیں ہاتھ کا نشانہ کیا, عباس کا بائیں ہاتھ کٹا. عباس نے مشکیزے کو اپنے دانتوں میں لیا, لیکن عباس کی حیثیت عزت خاک میں نہیں گئی. جب کسی شکی نے مشکیزے کا نشانہ کیا, جب پانی زمین پر بہا تو عباس کی آرزو بھی زمین پہ بہ گئی. آزاداروں, ایک مرتبہ حسین کو آواز عباس سے ملی. حسین نے کہا نہیں کا سرا نہیں بھیا, آج میری کمر ٹوٹ گئی. حسین چلے, ایک مقام پہ عباس کا داہنا ہاتھ لیا, آنکھوں سے لگایا, سینے سے لگایا اور آگے بڑھے. بایاں ہاتھ لیا, اسے آنکھوں سے لگایا, قریب عباس پہنچے. ایک مرتبہ عباس نے کہا آقا مولا, میں نے اپنی ماں سے سنا تھا جب میں پیدا ہوا تھا تو پہلے میں نے آپ کی زیارت کی تھی اور آخری وقت میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ حسین نے کہا بھیا تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ عباس نے کہا آقا ایک آنکھ میں 3 پیلس ہے, دوسری آنکھ میں خون جمع ہوا ہے. حسین نے ہوا کے دامن سے خون کو صاف کیا. عباس نے ایمان کا چہرہ دیکھا. حسین نے کہا عباس تم اتنے بڑے وفادار, ارے کبھی تم نے مجھے بھائی نہیں کہا, ایک بار مجھے بھیا کہہ کے پکارو. آزاداروں, اللہ نہیں جناب عباس کے مسائل لکھتے لکھتے ایک مرتبہ ان کو نیند آ گئی اور اللہ نے کہا کہ مسائل تو سارے میں لکھ چکا ہوں اور مصیبت کا کوئی گوشہ نہیں رہ گیا. قلم کاغذ پر رکھا, نیند آ گئی. جناب زہرا خواب میں آئی, بیٹا ہی تو نے میرے بیٹے کے ساتھ انصاف نہیں کیا. کہا شہزادی میں نے کیسے کیا, میں نے سارے مسائل لکھ دیے. کہا بیٹا ہی تو نے عباس کے ساتھ انصاف نہیں کیا. شہزادی میں نے سارے مسائل لکھ دیے. زہرا نے کہا ایک بڑی مصیبت کو تم بھول گئے. کربلا کا جو بھی شہید ارے گھوڑے سے نیچے آیا ہے, اپنے ہاتھوں کے سہارے پایا ہے. ہائے میرا عباس جب گھوڑے سے نیچے آیا, سر کے بل آیا, سودانیوں نے قرآن بتا ہوا. عباس حسینہ مظلومہ. سے
پڑھیں گے، اس کے بعد وہ پڑھے گا محسن، اس کے بعد عسکری گرا ہوگا ارک پڑے گا، پھر وہ پڑھے گا. دو ہاتھ کے ماتم سے پہلے یہ بینیا نہ ہے نا، بیچ میں ہوگا وہ، پہلے ایک پھر بیچ میں اور آخر میں سنگت. Shabash.
یثرب سے سوئے کربلا ایک قافلہ رخصت ہوا، یثرب سے سوئے کربلا ایک قافلہ رخصت ہوا، سر پہ علم سایہ فگن غازی کی آتی ہے صدا، پہلا صفحہ زینب کا ہے سنسان کا دو راستہ، کارواں کارواں عباس میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں، کیا شان ہے کیا دبدبا، کیا شان ہے کیا دبدبا، کیا لوگ ہیں پرانما، صلی اللہ آیات کا یہ قافلہ، مشک و علم ان کا نشان، عباس میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں، کیا شان ہے کیا دبدبا، کیا شان ہے کیا دبدبا، کیا لوگ ہیں قرآن ماں، صلی اللہ آیات کا یہ قافلہ، تھامے علم جو ہے جوان، عباس میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں، اللہ کے پیارے ہیں یہ آل نبی سارے ہیں یہ، قرآن کے تارے ہیں یہ، قانون کے تارے ہیں یہ، زیر قدم ہے آسماں، عباس میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں، اللہ کے
ہیں یہ قرآن کے پارے ہیں یہ قانون کے پارے ہیں یہ زیر قدم ہے اسماء عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں کوئی شبیہ مصطفیٰ کوئی حسن کا دل ربا کوئی شبیہ مصطفیٰ کوئی حسن کا دل ربا ہے کوئی آنکھ سے سیدہ شبیر کا یہ قافلہ تھامے علم جو ہے جباں عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں کوئی شبیہ مصطفیٰ کوئی حسن کا دل ربا ہے کوئی آنکھ سے سیدہ شبیر کا یہ قافلہ تھامے علم جو ہے جباں عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں عباس وہ کردار ہے بعد علی سالار ہے عباس وہ کردار ہے بعد علی سالار ہے ایسا علم بردار ہے میدان بے تلوار ہے پھر بھی علم کا پاسباں عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں عباس وہ کردار ہے بعد علی سالار ہے ایسا علم بردار ہے میدان بے تلوار ہے پھر بھی علم کا پاسباں عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں لو آ گیا اس کا علم غازی جسے کہتے ہیں ہم لو آ گیا اس کا علم غازی جسے کہتے ہیں ہم کہتے چلو یہ دم بدم عباس میر لشکرم باب الحوائج مہرباں عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں
مت نے مار ڈالا سرکار وفا کو، 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 مت نے مار ڈالا سرکار وفا کو۔ اب کون بچائے گا، اب کون بچائے گا زینب کی رضا کو، مت نے مار ڈالا سرکار وفا کو، مت نے مار ڈالا سرکار وفا کو۔ اب کون بچائے گا، اب کون بچائے گا زینب کی رضا کو، مت نے مار ڈالا سرکار وفا کو، مت نے مار ڈالا سرکار وفا کو۔ عباس کا لاشا بھی تڑپا تھا لبے دریا، عباس کا لاشا بھی تڑپا تھا لبے دریا، خیموں سے سنا تھا جب زینب کی صدا کو، مت نے مار ڈالا سرکار وفا 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 کو۔ بازو بھی کٹے تھے آنکھوں میں پڑا خون تھا، بازو بھی کٹے تھے آنکھوں میں پڑا خون تھا، شبیر نے دیکھا جو وفاؤں کے خدا کو، مت نے مار ڈالا سرکار وفا کو، مت نے مار ڈالا سرکار وفا کو، مت نے مار ڈالا سرکار وفا کو۔ عباس تیرا سایہ ہم سب کے رہے سر پہ، عباس تیرا سایہ ہم سب کے رہے سر پہ، ترسے نہ کبھی آنکھیں پرچم کی ہوا کو، مت نے مار ڈالا سرکار وفا کو، مت نے مار ڈالا سرکار وفا کو۔ یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس عباس یا عباس یا عباس یا عباس، آؤ دیکھ میرے غازی
اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔ دل سینے میں جب تک ہے، دل سینے میں جب تک ہے، بھولے گا نہ ہم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔ زینب کی دعا بن کے ایک وقت آئے گا، زینب کی دعا بن کے ایک وقت آئے گا، ہر گھر میں سجا ہوگا عباس علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے، بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔ آ جاتی ہے زہرا بھی زینب بھی زیارت کو، آ جاتی ہے زہرا بھی زینب بھی زیارت کو، جب محرم کو اٹھتا ہے علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے، بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔ تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا غازی، تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا غازی، تابوت کے آگے بھی چلتا ہے علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے، بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔ وہ کون سے صدمے کو شے ٹوٹ گئے جس سے، وہ کون سے صدمے کو شے ٹوٹ گئے جس سے، ایک درد تھا زینب کا اور دوسرا غم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے، بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔ پرچم کا پھیلا تھا یاستی زینب کی، پرچم کا پھیلا تھا یاستی زینب کی، زینب کے کلیجے سے کیسے ہو ہم تیرا، زینب کے کلیجے سے ہم کیسے ہو کم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے، بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔ بازار میں زندہ میں دربار میں
دربار میں زندہ میں دربار میں